الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب اصول ثلاثہ یعنی تین بنیادی اصول دین کو سمجھنے کے لیے اور قبر کے امتحان کی تیاری کے لیے۔ ہم پہلا اصول من ربک، اس کی تکمیل کی طرف جا رہے ہیں۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ہمارا پہلا جو اصول ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ ہم انواع العبادہ، عبادت کی اقسام کے متعلق پڑھ رہے ہیں، اور شیخ نے یہاں انواع العبادہ، اس میں جن عبادتوں کا تذکرہ کیا، شیخ لکھتے ہیں وانواع العبادت الذی امر اللہ بہا، کہ عبادت کے اقسام جن کو بجا لانے کا اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے۔ مثل الاسلامی والایمان والاحسان، اس کی مثال اسلام ہے، ایمان ہے اور احسان ہے۔ ومنہ الدعاء والخوف والرجاء، اور ان میں سے دعا شامل ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، اور خوف، اللہ تعالیٰ کا خوف، والرجاء، اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا، والتوکل، اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرنا، بھروسہ کرنا، والرغبت والرحمت، اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت اور گناہوں سے بچنا، بھاگنا، رہبت، اللہ تعالیٰ کا ڈر، والخشوع، اللہ تعالیٰ کے لیے خشوع ہو، والخشیہ، خشیت الہی، والانابہ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، لوٹنا، والاستعانۃ، اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنا، والاستعاذہ، اللہ کی پناہ کو حاصل کرنا، والاستغاثہ، اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنا، والذبح، والذبح، اور ذبح اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کے احکام۔ یہاں تک ہم مکمل کلاسز کے اندر جو ہوں پیچھے گزر چکی ہیں، ہم انشاءاللہ پڑھ چکے ہیں۔ آج آخری کلاس ہے انواع العبادہ کی، اس کے اندر ہے والنذر، اور نظر۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی عبادتیں ہیں۔ شیخ لکھتے ہیں وغیر ذالک من انواع العبادت التي امر اللہ بہا کلھا للہ تعالی، کہ یہ عبادتیں جو مذکور ہوئیں، جن کا ذکر کیا گیا، اور اس کے علاوہ اور بھی جتنی عبادتیں اگر ہیں تو وہ سب کی سب خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ہر قسم کی عبادت کو خالص کریں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو شیخ آگے لکھتے ہیں وَدَلِيلُ النَّظْرِ قَوْلُهُ تعالی، کہ نظر کا ماننا بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جائز اور درست ہے۔ اللہ پاک کے سوا کسی کے لیے کسی کی نظر نہیں مانی جا سکتی، کیونکہ یہ عبادت ہے۔ وَدَلِيلُ قَوْلُهُ تعالی، اور اس کی دلیل قرآن پاک سورہ دہر کی آیت نمبر 7، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ایمان والے وہ ہیں جو اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی، جس کی آفت، جس کی پریشانی ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی، یعنی قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ایمان والے وہ ہیں جو اگر کوئی نظر مانتے ہیں تو اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں، اور قیامت کے دن کی برائی سے، یعنی قیامت کے دن کے جو سختی ہے اس سے ڈرتے ہیں۔ ان کے دل کے اندر اپنی آخرت کی فکر موجود ہے، وہ اپنی آخرت کے لیے تیاری کرتے ہیں، اور اس دنیا کی زندگی کے اندر اس کے لیے محنت کرتے ہیں، اپنی آخرت کے لیے، اپنے حساب کتاب کے لیے۔ تو یہ لوگ نظروں کو پورا کرتے ہیں اور اپنی آخرت کی فکر کرتے ہیں۔ شیخ کی عبادت یہاں پوری ہوتی ہے۔ تو یہ ایک عبادت ہے نظر۔ شرعی اصطلاح کے اندر نظر کسے کہتے ہیں؟ شرعی اصطلاح کے اندر وہ اضافی عبادت جو بندے پہ واجب نہ ہو، مگر بندہ اپنے قول سے اسے اپنے ذمے واجب کر لے، یعنی کہ وہ اضافی عبادت جو بندے کے اوپر واجب نہ ہو مگر بندہ اپنے قول سے اسے اپنے ذمے واجب کر لے، یعنی غیر لازم عبادت کو اپنے اوپر لازم کر لینا، کہ ابھی تک وہ عبادت نفل کی حیثیت میں تھی، اس کے اوپر فرض نہیں تھی، واجب نہیں تھی، لیکن اس نے اپنے قول کے ذریعے، اپنی بات کے ذریعے خود اپنے اوپر اس عبادت کو لازم کر لیا، تو یہ نظر کہلاتی ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص یہ کہے اے اللہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 10 رکعت نفل نماز پڑھوں گا۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یا اللہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں شکر ادا کرنے کے لیے 10 رکعت نفل نماز پڑھوں گا۔ اب یہ نماز جو ہے 10 رکعتیں، یہ نفل ہے، اس کے اوپر واجب نہیں ہے، لیکن چونکہ اس نے اللہ تعالیٰ سے ایک عہد کر لیا، ایک وعدہ کر لیا، ایک پکا میثاق ہے یہ، کہ اللہ اگر میرا فلاں کام ہو جاتا ہے تو میں شکر ادا کرنے کے لیے، شکرانے کے طور پہ
میں 10 رکعت نفل نماز ادا کروں گا۔ ابھی تک یہ نماز اس کے اوپر فرض نہیں تھی، یہ نفل کی حیثیت میں تھی، لیکن اگر اس نے یہ نظر مان لی ہے، یہ الفاظ ادا کر لیے کہ یا اللہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 10 رکعت نفل نماز ادا کروں گا، پھر اگر اس کا کام ہو جاتا ہے تو اب اس کے اوپر یہ نماز ادا کرنا یہ واجب ہو جاتا ہے، 10 رکعتیں نفل ادا کرنا یہ اس کے اوپر ضروری ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے، تو اسے نظر شرعی کہتے ہیں۔ تو نظر ماننے کے بعد اس کا پورا کرنا واجب ہے۔ تو یہ اس کی تعریف ہے کہ وہ اضافی عبادت، وہ نفلی عبادت جو انسان خود اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جاتا ہے تو میں اتنا صدقہ خیرات کروں گا، اتنے نوافل ادا کروں گا، یا میں 3 روزے رکھوں گا مثال کے طور پر۔ تو اب اگر کوئی شخص یہ نظر مانتا ہے اور اس کا کام ہو جاتا ہے، اب اس کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ اس نے جو نظر مانی ہے تو اس نظر کو پورا کرے۔ اگر نظر مانی ہے کہ میں 3 روزے رکھوں گا، اب اسے 3 روزے رکھنے ہوں گے۔ اگر اسے نظر مانی کہ میں اتنے پیسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کروں گا، صدقہ کروں گا، اب وہ پیسے صدقہ کرنا اس کے اوپر لازم ہو گیا۔ اگر اسے نظر مانی کہ میں اتنے نوافل ادا کروں گا، اب اتنے نوافل اسے لازم ادا کرنے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ دہر کے اندر جو آیت شیخ نے یہاں لکھی تھی، آیت نمبر 7، اس کے بعد سورہ بقرہ کے اندر شیخ کی عبارت تو یہاں مکمل ہو گئی تھی الحمدللہ، اس کے بعد میں اضافی آیتیں بتاتا ہوں، نوٹ کر لیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 270، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ، کہ جو تم خرچ کرتے ہو یا جو تم نظر مانتے ہو، جو بھی تم خرچ کرتے ہو اور جو بھی تم نظر مانتے ہو، تو جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا علم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم نے کیا خرچ کیا ہے، تم نے کہاں انفاق کیا، خرچ کیا ہے، اور کیا تم نے نظر مانی ہے، تو اللہ کے علم کے اندر موجود ہے۔ تم نے جو بھی نظر مانی ہے اللہ تعالیٰ کو بخوبی علم ہے، اور وہ تمہاری کہی ہوئی بات، تمہاری مانی گئی نظر یہ لکھ دی گئی ہے، اب تمہیں اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ سورہ حج کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 29، سورۃ الحج آیت نمبر 29، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، تو انہیں چاہیے کہ اپنی نظروں کو پورا کریں اور اس بیت العتیق عزت والے گھر کی یعنی خانہ کعبہ کا طواف کریں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں جہاں طواف کا، حج کے مناسک کا تذکرہ فرمایا، تو وہاں اس بات کو بھی ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنی نظروں کو بھی پورا کریں۔ تو یہ نظر کا پورا کرنا یہ عبادت ہے، کیونکہ نظر عبادت ہے، انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے نظر مانتا ہے کہ میرا فلاں کام اگر ہو جاتا ہے تو میں فلاں عبادت کروں گا، اب اس کو پورا کرنا اس کے اوپر لازم ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر ایک روایت ہے، ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من نظر ان یطیع اللہ فلیطعہ ومن نظر ان یعصی اللہ فلا یعصہ، کہ جو شخص نظر مانے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی یعنی عبادت کی، کسی نیک کام کی، تو اب بس اس کے لیے لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، یعنی وہ عبادت کرے۔ جس نے کوئی عبادت کرنے کی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، نظر مانی ہے، اب اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ نظر کو پورا کرے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اور کسی شخص نے اگر یہ نظر مان لی ہے کسی گناہ کے کام کی، تو ہرگز اپنی نظر کو پورا نہ کرے۔ اگر کسی شخص نے کوئی ایسی نظر مان لی ہے جس کے اندر کوئی گناہ کا پہلو موجود ہے، کوئی گناہ کا کام ہے، تو اس نظر کو پورا کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے، اس نظر کو پورا نہ کرے، اب اس کا کفارہ ادا کرے۔ جو فقہائے کرام کہتے ہیں، اہل علم نے لکھا ہے کہ نظر کا کفارہ یہی ہے کہ توبہ استغفار کرے، اور جو قسم کا کفارہ ہے وہ ادا کرے۔ تو یہ حدیث جو ہے ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے، یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر کسی شخص نے نظر مانی ہے تو وہ عبادت کرے، اگر وہ عبادت کی نظر ہے تو اس عبادت کو پورا کرے۔ اور اگر کسی شخص نے ایسی نظر مان لی ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ہے، تو اس نظر کو ہرگز پورا نہ کرے، پھر وہ کیا کرے گا، وہ توبہ استغفار کرے اور اس کا کفارہ ادا کرے، جو قسم توڑنے کا کفارہ ہے وہ۔ اس کی مثال یہ ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی شخص اگر یہ نظر مان لے کہ میں فلاں اپنے بھائی سے بات نہیں کروں گا، میں اپنے فلاں بھائی سے بات نہیں کروں گا، اب یہ نظر کون سی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی معصیت کے اندر ہے، گناہ کے اندر ہے، کہ اپنے بھائی سے قطع تعلقی کرنا یہ ہرگز اس کی اجازت موجود نہیں ہے، یہ قطع رحمی ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔
تو اب وہ کیا کرے؟ اسے نظر مانی ہے کہ اپنے بھائی سے بات نہیں کروں گا، اسے ملاقات نہیں کروں گا، اسے ملوں گا نہیں. اسے چاہیے کہ اس کو پورا نہ کرے، بلکہ اپنے بھائی سے بات چیت کرے، اس کے ساتھ جو ہے نا وہ پیار سے پیش آئے، اس سے ملاقات کرے، حسن سلوک کرے، صلہ رحمی کرے. اور جو اس نے نظر مانی، معصیت کی، اللہ کی تعالیٰ کی نافرمانی کی، اس کے لیے وہ توبہ استغفار کرے اور نظر اس کا جو ہے نا کفارہ ادا کرے. ایسے بعض لوگ ایسی قسم مان لیتے، ایسی نظر مان لیتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی حلال چیزیں ہیں، جائز چیزیں ہیں، وہ اپنے پر حرام کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی شخص یہ نظر مان لے کہ میں مچھلی نہیں کھاؤں گا، میں مچھلی نہیں کھاؤں گا. اب مچھلی کھانا یہ حلال ہے، اس شخص نے اپنے اوپر حرام کر دیا، تو اس شخص کے لیے یہ نظر ماننی جائز نہیں تھی. اسے چاہیے کہ اس نظر کو پورا نہ کرے، مچھلی کھائے. اور جو اس نے یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی نظر مانی ہے، اس پہ توبہ استغفار کرے اور اس کا کفارہ ادا کرے. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ نظر ماننا ایک عبادت ہے، اور جب کوئی شخص کوئی نظر مانے عبادت کی تو اسے چاہیے کہ اسے پورا کرے. باقی کے بھی کچھ احکامات ہیں انشاءاللہ وہ اگلی وائسز کے اندر. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.